السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں زینبیہ چینل کا خصوصی پروگرام میزبانی خدا لے کر حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں سوال اور جواب ہوتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان سے متعلق جو بھی مسائل آپ کے سامنے ہوں، آپ ان مسئلوں کو ٹیلی فون کر کے ہمارے پاس درج کروا سکتے ہیں۔ آپ کے مسائل کے حل کے لیے روزانہ کی طرح آج بھی مشہور و معروف عالم دین حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ آئیے آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ہم مولانا موصوف کا زینبیہ اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آج 17 تاریخ ہے۔ ہمارے اس پروگرام کی ترتیب آپ کے پیش نظر ہے۔ اولاً دعا ہوتی ہے، اس کے بعد دعائیہ کلمات کی وضاحت مولانا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو روزانہ کی طرح آج بھی مولانا سے دعا سماعت فرمائیے، اس کی وضاحت سن لیجئے، اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ کال کریں گے اور ہم آپ کے سوالات لیں گے۔ آج 17 ماہ مبارک رمضان ہے حضور، آج کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والآمال، یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، یا عالما بما فی صدور العالمین، صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی دعا میں خدا کی بارگاہ میں یہی درخواست و التماس ہے کہ پروردگارہ اس ماہ مبارک میں، آج کے دن میں ہمیں نیک اعمال کی طرف ہماری رہنمائی کر، ہمیں نیک اعمال کی طرف لے جا، راستہ دکھا ہمیں، اور ہماری حاجتوں اور ہماری آرزوؤں کو پورا کر دے، ہماری حاجتیں بھر لا۔ اے وہ کہ جو نہ بندوں کے کسی سوال کا محتاج ہے، نہ کسی شرح اور تفسیر اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اے وہ خدا کہ جو جانتا ہے کہ اس عالمین کے سینوں میں کیا گزر رہا ہے، کیا کچھ ہے، یعنی تمام مخلوقات کے اسرار اور راز سے جو واقف اور آگاہ ہے۔ درود و سلام بھیج، صلوات بھیج، رحمت بھیج محمد اور آل محمد پر۔ یقیناً اس دعا میں خدا کی بارگاہ میں ہم نیک اور صالح اعمال کی گفتگو کر رہے ہیں۔ انسان اگر اپنے عقائد کو دیکھے گا تو ہماری عقیدے کی دنیا جو قائم و دائم ہے، اس میں کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو ہمارے دل اور درون، ہمارے روح کے اندر سے مربوط ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ظاہر سے، زبان سے مربوط ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہمارے اعمال سے مربوط ہیں، جو ہمارے عمل سامنے ظاہر ہوتے ہیں، جو اعضاء و جوارح سے ہمارے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ خود دین جو ہے وہ ایک مجموعہ ہے۔ دین مکمل طور پر خیالات کا مجموعہ نہیں ہے، تفکرات کا مجموعہ نہیں ہے کہ انسان صرف سوچ لے تو یہ دین ہے، خیال کر لے تو یہ دین ہے۔ نہیں، دین مجموعہ ہے مرحلہ عمل کا، کہ میدان عمل میں انسان کیا کر رہا ہے۔ دین اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو ظاہر میں عوام فریبی ہوتی ہے، افراط و تفریط ہوتی ہے، کہیں عمل ہی عمل نظر آتا ہے، کہیں بے عملی ہی عملی نظر آتی ہے، صرف عقیدہ نظر آتا ہے، ان چیزوں سے نہیں، دین مجموعہ ہے عمل اور اعتقاد کا، دونوں کا نام ملا کر ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں جو تاکید کی گئی ہے وہ اعمال صالحہ کو انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ خداوند عالم نے سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھا کے کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔
یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، سارے انسان گھماٹے میں، ان الانسان، سارے انسان سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ خداوند عالم نے قسم کھا کے کہا ہے۔ نیک اور صالح اعمال میں سے روزہ انسان کا ایک نیک صالح عمل ہے، البتہ وہ روزہ کہ جو انسان کی روح میں اثر گزار ہو، روح میں جس کی تاثیر پائی جاتی ہو، ورنہ صرف بھوک اور پیاس ہے، انسان کا بھوکا اور پیاسا رہنا اس کو روزہ نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے نیک اعمال میں سے معاشرے میں اور سماج میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اپنے جیسے انسانوں کا ہاتھ پکڑ کے جو مدد کے محتاج ہیں ان کی مدد کرنا اور ان کے مدد پہنچانا، یہ دوسرے نیک اعمال کا نمونہ ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان نے ہمیں تعلیم نہیں دیا ہے کہ ہم روحانیت کی طرف چلے جائیں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں کسی گوشے اور کونے میں جا کے، نہیں، بلکہ اسلام نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے میں آؤ، لوگوں کے درمیان رہو، لوگوں کے ساتھ ان کے مسائل کو سمجھ کے حل کرتے ہوئے اپنے مسائل کو لے کر آگے بڑھو۔ یہ اسلام نے ہمیں عمل کی تعلیم دی ہے، لہذا اسلام شدت سے مخالف ہے کہ جو لوگ بغیر عمل کے اعتقاد کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے۔ ائمہ معصومین نے ایسے گروہوں پر، ایسے مرجئہ فرقوں پر لعنت بھیجی ہے کہ جو صرف ایمان کی گفتگو کرتے ہیں، عمل کی گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے۔ بغیر اعتقاد کے، بغیر ایمان کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بغیر عمل کے ایمان اور اعتقاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ میں ہونا چاہیے، دونوں ایک ساتھ پائے جانا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک عالم کا مختصر سا عمل بہت زیادہ قابل قبول ہوتا ہے ان جاہل اور نادانوں کے بنسبت کے بہت زیادہ جو اعمال کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتا۔ ایک عالم کم عمل انجام دیتا ہے لیکن اس کا عمل قبول ہوتا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے سید نعمت اللہ جزائری جو کہ علامہ مجلسی کے شاگرد تھے، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب علامہ کا انتقال ہوا اور اس دنیا سے وہ گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا، تو خواب میں ان سے پوچھا کہ آپ کو تو آرام و سکون ہے برزخ کی زندگی میں، یہ کیسے ملا ہے؟ کون سے عمل کو خداوند عالم کی بارگاہ میں مقبول قرار دیا گیا ہے؟ علامہ مجلسی، بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی خدمتیں کی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا، نعمت اللہ جزائری سے کہا، مجھ سے جب پوچھا گیا کہ تم کیا لے کر آئے ہو، میں نے اپنی فقہی کتابوں کو، حدیثی کتابوں کو، میں نے اپنی تحریروں کو، اپنے کارناموں کو پیش کیا، لیکن نہ جانے کیوں سب رد ہوتا گیا، قابل قبول نہیں ہوا۔ کہا پھر تو کس بات پر آپ کو قبول؟ تو کہا کہ ایک روز میں نکلا گھر سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو کئی لوگ، 2-3 لوگ مل کے پیٹ رہے ہیں۔ میں نے جا کے ان لوگوں کو روکا، کیا سبب ہے مارنے کا، کیوں مار رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ غریب فقیر ہو گیا، اس نے ہم لوگوں کا پیسہ قرضہ لیا تھا، نہیں دے رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ اب تو یہ بیچارہ ہو گیا ہے بالکل، یہ کچھ دیر نہیں، تو ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کو مار کے ہی ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ ہمیں تسکین مل جائے، کیونکہ مال تو ہمارا ملے گا نہیں۔ تو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم میری بات کو مانو تو جو اس کا قرضہ میں تم لوگوں کو ادا کروں، لیکن اسے مت مارو، اسے چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے میری شخصیت کو دیکھتے ہوئے قبول کیا۔ میں نے گھر آ کے ان لوگوں کو پیسہ دیا اور وہ پیسہ جو ان کا قرض تھا انہیں دے کے رخصت کیا اور اس کو آزاد کرا دیا۔ میں نے جب یہ میرے عمل کو پیش کیا گیا میرے سامنے تو خداوند عالم نے میری بخشش کے لیے اسی عمل کو سامنے رکھ دیا، یعنی سارے عمل اپنی جگہ پہ، وہ سارے عمل اس عمل کی وجہ سے قبول ہوئے۔ تو نیک عمل کثرت عمل کا نام نہیں ہے بلکہ کیفیت عمل کا نام ہے۔ کوانٹیٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ یہ جو ہم نیک اعمال کی طرف جانے کی دعا کر رہے ہیں، فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے یہی کہا ہے۔ اس حدیث میں ملتا ہے کہ امام نے یہ کہا کہ سنو، ہماری کوئی جابر سے، جناب جابر سے خطاب کرتے ہوئے کہ لیسا بیننا و بین اللہ قرابت، ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے۔ لا نقرب الی اللہ الا بالطاعہ، ہم یعنی خود فرزند رسول ہیں لیکن کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی قرابت داری نہیں ہے ہماری خدا۔ ہم خدا سے اگر قریب ہیں، خدا سے اگر قریب ہیں تو کس چیز کے ذریعے قریب ہیں؟ اطاعت کے ذریعے۔
پروردگار کی بارگاہ میں ہم قریب ہیں. یعنی امام یہاں پر یہ پیغام دے رہے ہیں وہ اس عظمت و بزرگی فرزند رسول ہیں, رشتہ ان سے قریب ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی امام اپنی اطاعت کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ جابر اطاعت کی وجہ سے ہم خدا سے قریب ہیں, نیک اعمال صالح اعمال کی وجہ سے قریب ہیں, اور ورنہ کوئی جو ہمارا نسب ہے یہ ہمارے کام کا نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے, ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ نیک اور صالح اعمال کی طرف جانے کے لیے خداوند عالم سے ہم دعا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آج کی دعا میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے, اور وہ حاجتیں وہ آرزویں جو ہم تجھ سے تیری بارگاہ میں مانگ رہے ہیں کہ ایسے سے مانگ رہے ہیں کہ جس کو نہ کسی سوال کی ضرورت ہے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے, وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام مطالبات کو, اپنی تمام خواہشات کو, جو کچھ اسے چاہیے صرف خدا کی بارگاہ میں رکھے. خدا نے جو راستہ کہا, جن کو وسیلہ قرار دیا, صرف ان کی بارگاہ میں رکھے, ہر ایک کے سامنے اس کو نہ لے جائے. دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ اور ایک واسطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ غیر اللہ سے, اللہ کے علاوہ سے اپنی امیدوں کو قطع کر لو, صرف اور صرف. لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے اور اس چیز کے اوپر بسم اللہ کال لے لیں آپ. ہلو ہلو ہیلو جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں میرا روڈ سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے ہم لوگوں سے قرآن شریف گر جاتا ہے نیچے, یا پھر کوئی پارا سے پارا نیچے گر جاتا ہے بائی مسٹیک, جی. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مطلب کیا صدقہ نکالنا ہے یا کس مطلب اس میں کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ ٹھیک ہے, اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں, بہت شکریہ جی. بہتر ہے, مولانا جواب دیتے ہیں ابھی انشاءاللہ آپ کو. خدا حافظ. خدا حافظ. تو آج کی دعا میں آخر میں ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں دوسرے اپنے بندوں سے بے نیاز کر دے, کسی کا محتاج قرار نہ دے. بعض روایتوں میں ہے کہ انسان اگر اپنی عزت نفس کا سودا نہ کرے, اگر کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہ پھیلائے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, تو ہمارے دوسرے امام فرماتے ہیں کہ جو اپنی بزرگی اور عزت کو چاہتا ہے وہ خود اپنے آپ میں گروی ہے. اگر اپنی عزت کو کسی کے سامنے نیلام نہ کرے, کسی کے سامنے نہ جائے, تو یہ خود انسان عزیز ہے. پروردگار گناہوں کی وجہ سے انسان نیچے گرتا ہے, معصیت کی وجہ سے انسان ذلت کے جال میں پھنس جاتا ہے. لہذا اگر ذلت و گناہ سے, معصیت سے دوری اختیار کرے گا یہ انسان, تو خود بخود یہ انسان خدا کی نگاہ میں عزیز ہوگا, تو نتیجے میں سب کی نگاہ میں عزیز ہوگا. لہذا ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں ہر نیک عمل کی طرف قدم بڑھانا چاہیے, لیکن خدا سے مدد طلب کرنا چاہیے. اپنی ہر ضرورتوں کے لیے خدا سے مطالبہ کرنا چاہیے اور اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اور دوسروں کا محتاج نہ ہونے کے لیے بھی خدا سے ہی دعا کرنا چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمارے امام کے ذریعے سے ہماری ان دعاؤں کو, ان کے صدقے میں, ان کے واسطے سے ہماری ان دعاؤں کو ہمارے حق میں اور تمام ناظرین اور تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما. الہی آمین. جزاک اللہ. تو ناظرین یہ تھی آج کی دعا جو مولانا اپنی خدمت میں تلاوت فرما کر اس کی وضاحت کر رہے تھے. اب ہمارا وقت ہو گیا ہے سوال جواب کا, لہذا اب آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور اپنے مسائل ہم تک درج کرائیے. یاد رکھیے یہ پروگرام آپ کے لیے ہے اور آپ کا اپنا پروگرام ہے. اس کا ہدف, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں, آپ کے جو سوالات ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ مومنین تک آپ کے ذریعے پہنچے اور اس کے جوابات سے ہم سب مستفید ہو سکیں. کبھی کبھی بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو ٹیلی فون تو کرنا چاہتے ہیں مگر تکلف ہوتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, ہم کیسے مولانا صاحب سے بات کریں گے. نہیں, اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی مسئلہ ہے آپ ابھی اٹھائیے اور آپ سوال ہم سے کیجئے, ہم آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا خدمت میں سوال پیش کریں گے, مولانا جواب دیں گے. لہذا ٹیلی فون اٹھائیے اور ابھی سوال کیجئے. ہمارا نمبر یاد رکھیے, اسکرین کے اوپر نیچے لکھا ہوا ہے 961964
4899 اس نمبر کے اوپر آپ ابھی کال کیجئے اور کال کر کے جو بھی مسئلہ ہو اسے پوچھیے۔ ناظرین ایک بات کا اور خیال رکھیے، پروگرام یقیناً سوال جواب کا ہے، لیکن اس پروگرام میں آپ عمومی سوالات کے بجائے ماہ مبارک رمضان سے متعلق جو سوالات ہوں یا عبادات سے متعلق جو سوالات ہوں آپ انہیں پوچھیں، تو انشاءاللہ ماہ مبارک کی عظمت و فضیلت ہمارے پیش نظر رہے گی اور اس حوالے سے سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہلو السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ماہ مبارک میں قرآن مجید پڑھنے کا بہت زیادہ اجر ہے، جی ایک ایک آیت کا بہت زیادہ فضیلت ہے اور انسان کو بے حد ثواب ملتا ہے، جی تو کیا جو قرآن میں مطلب ماہ مبارک میں کسی کا انتقال ہو جائے تو پارے جو بانٹے جاتے ہیں سالے ثواب والے، جی کیا اس کے بدلے میں ایک پارے کے بدلے میں اگر انسان سورہ یاسین پڑھ دے تو باقی ہے؟ ایک پارے کے بجائے صرف سورہ یاسین؟ جی ٹھیک، آپ نے ایسا لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے آپ سے پوچھ رہے تاکہ وہ لوگ سن لیں۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں تو کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ شیواجی نگر گولڈی۔ گوونڈی سے، بہتر ہے، مولانا آپ کو بھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی خدا حافظ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں مولانا، وہ واجب نماز میں 4 رکعت کی نماز میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل اللہ پڑھ لیا، لیکن دوسری رکعت میں انا انزلنا پڑھ لیا، تو کیا نماز صحیح ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز وحشت جو ہے وہ کیا مغرب عشاء کے بیچ میں ہی پڑھنی چاہیے یا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اوکے، خدا خدا حافظ، خدا حافظ۔ ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا نصیر بھائی، ہمارا سوال یہ تھا کہ جیسے کبھی کوئی اپنے روزے کی نیت جیسے کر لے پہلے ٹائم سے پہلے، اس کے بعد میں پتہ چلے گا ابھی ٹائم باقی ہے، تو روزہ جو ہے ٹائم کے بعد ہی شروع ہوگا یا ٹائم سے پہلے اگر نیت کر دی تو اس کو کیا اس کے بعد نہیں کھانا چاہیے؟ اچھا، وقت ہے اور ابھی نیت کی کر چکے آپ؟ ہاں، وقت بعد میں چلا، وقت باقی ہے 15 منٹ، اگر وہ کچھ پانی پینا چاہے اس کے بعد لے یا نہیں لے، نیت کر لی اس نے روزے کی، اس ٹائم سے اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میرا ٹائم ہو گیا۔ ٹھیک، اور کوئی سوال فیروز بھائی؟ جی اچھا، ایک دوسرا یہ تھا کہ جیسے نماز جو ہے، نماز شب جو ہے، یہ نماز شفا میں وہ نماز وتر میں جو 3 سورے ہیں اس کی جگہ اگر صرف قل اللہ پڑھی جائے تو جیسے کسی کو یاد نہ ہو سورہ قدر، نماز شفا میں جو 3 سورے ہیں، جی سورہ قل اللہ، سورہ جی فلق، سورہ ناس، جی جی، فلق کسی کو یاد نہیں ہے، کوئی یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ کیا الٹرنیٹ ہے، اس کا کیا سورہ پڑھ سکتا ہے اس کی جگہ، یا 3 سورے پڑھنے چاہیے کہ سورے میں ہو جائے گا؟ ٹھیک، بہتر ہے۔ تو نماز وتر کی بات کر رہا ہوں، نماز وتر میں ہے نا 3 سورے؟ جی، آخری نماز میں۔ جی جی چلیے، اور کوئی سوال؟ ابھی جواب مت دیتے ہیں مولانا انشاءاللہ آپ کو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ حضور سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم میرا روڈ سے بھی ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے قرآن مجید یا قرآن مجید کا کوئی پارہ گر جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر گر جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، انسان کو صرف اپنی کوتاہی، اپنی لغزش کی وجہ سے کہ غفلت ہوئی گر گیا، صرف خدا سے توبہ کرنا ہے۔ لیکن خاص کر کے اگر کوئی انسان اس طریقے سے لے کے جا رہا ہے کہ گرے تو پھر یہ گناہ ہے، اس پہ خدا سے یقینی طور پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔
کوئی اس میں قدیم زمانے میں کہتے تھے کہ صدقہ دے دیا جائے، جو چیز قرآن کی اس کے برابر صدقہ دیا جائے. یہ کوئی واجب کام نہیں ہے، لیکن دے دیا جائے اگر صدقہ تو بہتر ہے. بہرحال انسان سے ایک کوتاہی ہوئی ہے، ایک گناہ ہوا، اس نے بے احتیاطی کی اور قرآن گر گیا. تو اس گناہ کے لیے اگر انسان نے بے احتیاطی کی ہے اور گناہ ہے تو صدقہ دے دے تاکہ کوئی اس کا اثر نہ ہو. ورنہ اگر کوئی غفلت نہیں ہے، کوئی بے احتیاطی نہیں ہے اور قرآن گر گیا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے، کافی ہے گناہ کے لیے. بہت عمدہ. ہلو ہلو جی، السلام علیکم جناب. السلام علیکم نصیر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آگا کو بھی سلام بولیے گا. وعلیکم السلام. نصیر بھائی جو سوال ہے، مدرسے امام حسن سے اذان کی آواز آتی ہے، جو میں گھر پہ اپنی اذان کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں، ادا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک. مدرسے امام حسن سے اللہ اکبر کی اذان آئی اور گھر پہ اذان دے کے اقامت دے کے نماز شروع کر سکتا ہوں؟ ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ مطلب کہ یہ اپنا اذان کی روزہ رکھتے تھے، ابھی اذان ہو گئی، یہ کتنے دن کے بعد روزہ مقروض ہو سکتا ہے؟ مکروہ آ گئے کچھ وہاں کچھ ہے نہیں کھانے پینے کو ایسا، تو کتنے دن کے بعد روزہ ہمارا مقروض ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے. اور سب خیریت ہے مولانا؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. بس دعا میں یاد رکھیے گا. اس رمضان کو آنے کیا؟ انشاءاللہ. ابھی تک ڈاکٹر صاحب کا فون آیا نہیں ہے. اچھا اچھا جی، میرے بہنوئی سرفراز بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے وہیں ممرہ میں. اچھا ان کے حق میں دعا ضرور فرمائیے انشاءاللہ. جی 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 انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا. قرآن مجید پڑھتے پڑھتے یہ بھول گئے کہ ہم کتنا پارہ پڑھ چکے ہیں. اب کیا کریں؟ کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیں. جہاں سے بھی سمجھ میں آئے وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں. یہ عمل واجب تو نہیں قرار دیا گیا ہمارے لیے کہ اس کی شرطیں بیان کی گئی ہوں. ایک سنت عمل ہے، مستحب بھی عمل ہے قرآن پڑھنا. تو جہاں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں گے ثواب ملے گا. اب اگر ایک انسان نے منت مانی ہو، نظر کیا ہو کہ نہیں میں شروع سے آخر تک قرآن پڑھوں گا، تو اب یہاں پر اس کے لیے واجب ہے کہ ایک ایک لفظ قرآن کو پڑھے. اب ایسی صورت میں کہ اس نے نظر کے ذریعے یا منت کے ذریعے واجب قرار دے لیا اپنے لیے، تو پھر اس کو یقین حاصل کرنا پڑے گا کہ مثلا 10 پارے تک ہی ہم نے پڑھا تھا، 11ویں سے شروع کریں. ورنہ یہ نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ 10 پڑھاؤ، 11 پڑھاؤ، 12، چلو 13 سے شروع کر لیتے. نہیں، کیونکہ واجب قرار دے لیا اپنے لیے تو اب جہاں سے یقین آئے وہیں سے شروع کرنا پڑے گا. ٹھیک. تو تلاوت کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے عمومی طور پہ مبارک رمضان میں جو تلاوت کی جاتی ہے. بالکل جتنا چاہے قرآن پڑھیں، آپ جتنا چاہیں پڑھیں. آپ نے 10 پارہ پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ بھول گئے کہ ہم نے 10 پڑھا ہے کہ 8 پڑھا ہے کہ 12 پڑھا ہے، پھر سے شروع کر دیجیے. آپ پہلے پارے شروع کر دیجیے. اور اگر یاد نہیں ہے 10 ہے 8 ہے تو جہاں سے یاد آ رہا ہے اس کے آگے شروع کر دیجیے. تو جتنا زیادہ قرآن مجید پڑھا جائے گا اتنا زیادہ ثواب کے آپ مستحق قرار پائیں گے. ایک سوال اور ہے حضور کہ یہ گوونڈی سے سوال ہے. قرآن مجید پڑھنے کا بہت ثواب ہے، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں. تو آپ ایک آیت پڑھیں گے تو اس کا پورے قرآن کا ثواب مل رہا ہے. تو جو لوگ ایصال ثواب کے لیے پارے وغیرہ دیا کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ہم پورا پارہ نہ پڑھ کے فقط سورہ یاسین پڑھ لیں تو کیا مکمل نہیں ہوگا ایصال ثواب؟ ایصال ثواب مکمل ہوگا، لیکن ہم نے جو معاہدہ کیا ہے، جو پیکٹ کیا ہے، وہ پورا نہیں ہوگا اور وعدہ خلافی حرام ہے. اگر ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم نے کہا کہ نہیں میں 6واں پارہ پڑھوں گا، میں 23واں پارہ پڑھوں گا اور صرف سورہ یاسین پڑھ لیں، تو جو وعدہ کیا ہے وہ پورا نہیں ہوگا. وعدہ خلافی حرام ہے ہمارے یہاں. ہاں اگر ہم نے وعدہ نہیں کیا ہے اور ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، ہم سے یعنی کہا گیا کہ جو چاہے مثلا مرحوم کے لیے قرآن ختم کیا جا رہا ہے، جو پارہ چاہے پڑھ لے، تو ہم نے بھی اپنے سے خود سے نیت کیا کہ ہم سورہ یاسین پڑھ دیں گے، تو وہ صحیح ہے.
جتنا بھی قرآن پڑھا جائے، لیکن جتنا ہم سے وعدہ ہو تو اس وعدے کو وفا کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنا تو بہرحال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کے لیے سورہ یاسین کی آپ سے درود شریف پڑھ لیجئے، ایصال ثواب تو اس سے بھی ہو جائے گا۔ چاروں قل پڑھ لیجئے، ایصال ثواب اس سے بھی ہو جائے گا۔ سورہ حمد کی تلاوت کیجئے، ایصال ثواب اس سے بھی ہوگا۔ جتنا پڑھیں آپ قرآن، کم سے کم پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ایصال ثواب تو ہو جائے گا۔ لیکن مولانا نے عرض کیا کہ کسی نے آپ کو دیا ہے کہ فلاں پارہ آپ پڑھ لیجئے گا، اور آپ نے یہ سوچا کہ پورا پڑھا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یا تو ایک آیت میں پورے قرآن کا ثواب مل رہا ہے، چلو ایک آیت پڑھ لیں گے اور ہم کہہ دیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا، تو اب یہاں دھوکہ ہو جائے گا۔ اگر کسی سے عہد و پیمان ہے کہ ہمیں فلاں پارہ پڑھنا ہے، ہم پڑھ لیں گے، تو پھر آپ کو پڑھنا پڑے گا، ورنہ ایسی صورت میں دھوکہ ہوگا تو ثواب کے بجائے عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ سکینہ آپا نے سوال کیا حضور کے واجب نماز 4 رکعتی تھی، نے پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھ لیا، اب دوسری رکعت میں انا انزلنا پڑھ لیا، تو کیا نماز ہماری ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جو خداوند عالم نے نماز کے لیے ہم تک پیغام پہنچوایا ہے، اس میں ہم کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ سورہ الحمد اور کوئی سورہ، اور روایتوں میں کہا گیا ہے کہ انسان کے لیے بہتر یہ کہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ کا سورہ اور سورہ قدر یعنی انا انزلنا ضرور پڑھے اپنی نمازوں میں۔ تو آپ نے تو دونوں پڑھ لیا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسری رکعت میں ہی سورہ توحید پڑھیں۔ سورہ توحید دونوں رکعت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی سورہ کسی جگہ پر بھی نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت، بالکل نماز صحیح ہے۔ ہلو ہلو، جی السلام علیکم۔ آپ کا میرا سوال ہے جی کہ ایسے بنا وضو کے قرآن مجید کو چھونا حرام ہے، نہیں چھونا چاہیے حرف کو۔ ٹھیک، تو ہم لوگ دعا کی کتابوں میں جب سورے پڑھتے ہیں، اس میں بعض سورے لکھی رہتی ہیں، اس کو ٹچ ہوتا ہے تو کیا یہی رول ہے؟ اور اگر وہ انگلش میں لکھی ہو، انگلش کی بکس کے اندر لکھی ہو، تو اس کے لیے کیا رول ہے یہ؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم جیسے نماز میں پورا اہتمام کرتے ہیں، مطلب اپنے صرف ہتھیلی اور چہرہ دکھاتے ہیں نماز کے ٹائم، تو کیا قرآن مجید پڑھنے کے ٹائم پہ بھی اسی حالت میں بیٹھنا ضروری ہے کہ آپ سادہ دوپٹہ پہن کے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ دو میرے سوال ہیں، اس کا آپ کو جواب بتائیے۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں ممرہ سے کال کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ حضور یہ اگلا سوال ہے کہ نیت، ہاں سکینہ آپا کا ایک سوال اور رہ گیا تھا کہ نماز وحشت کیا ضروری ہے کہ مغرب عشاء کے درمیان ہی پڑھیں، اگر اس وقت نہ پڑھی تو؟ کس نے کہا نماز وحشت مغرب و عشاء کے درمیان؟ یہ نہیں معلوم کہاں سے یہ طریقہ رائج کیا گیا ہے۔ جتنے فقہا ہیں، جہاں جہاں بھی نماز شب اول قبر یا نماز لیلۃ الدفن یا نماز وحشت کا بیان ہے، سب جگہ یہ لکھا ہے کہ نماز مردے کی پہلی رات میں پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی مغرب کے بعد پڑھ رہا ہے تو بھی صحیح ہے، بہتر وقت تمام مجتہدین نے لکھا ہے کہ عشاء کے بعد پڑھا جائے، تو نماز عشاء کے بعد سے۔ اب اگر کوئی میت 10 بجے دفن ہو رہی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ میت 10 بجے دفن ہونے والی ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ مومنین سب موجود ہیں، ہمارے یہاں تو رائج ہے کہ مغرب عشاء کے درمیان پڑھ لی جائے، تو اس نماز وحشت کا کوئی فائدہ مرحوم کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی میت دفن ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ دفن کی رات کی نماز ہے، جو پہلی رات ہو۔ مثلا امریکہ میں ایک میت دفن ہوئی، ہمیں معلوم ہے کہ جب ہمارے یہاں دن ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے، تو ہم آج وقت نکال کے دیکھ لیں گے جب وہ دفن ہوئی، تو جب اس کی رات کا وقت ہے میت کا، چاہے ہمارے یہاں دوپہر کا وقت ہو،
لیکن وہاں پر جو میت دفن ہوئی ہے، جیسے ہی میت کی رات کا وقت آیا ہمیں اس وقت نماز مردے کی رات یعنی میت کی رات. اب اگر آج اس وقت کوئی دفن ہوا ہے آج، تو ابھی جو 2-4 گھنٹے کے بعد رات آئے گی یہ اس کی پہلی رات ہوگی. یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو نماز وحشت تو ہم نے صرف مردے کے لیے، کیونکہ وحشت ہوتی ہے، ورنہ اس نماز کا نام ہے لیلۃ الدفن، دفن کی رات کی نماز. نماز لیلۃ الدفن نام ہے اس کا. تو یہ نماز وحشت ہمارے لیے اس طریقے سے نہیں ہے کہ مغرب عشاء کے درمیان ہی پڑھا جائے، بالکل نہیں. فقہاء نے کہا ہے کہ نماز عشاء کے بعد سے کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے. نماز وحشت میرا خیال ہے اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی رات جو ہوتی ہے وہ مرنے والے مردے کے لیے وحشت ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام وحشت کا وقت گزر گیا اور اس کے بعد ہم اس کی وحشت دور ہونے کی نماز کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیسے دور ہوگی؟ نہیں، اس رات تو پوری رات ہی وحشت کی رات ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بعد میں آگے پیچھے پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. رات اگر گزر گئی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اس کے لیے ہدیہ کریں، اس کے لیے جو بھی نمازیں پڑھیں نماز وحشت نہیں. اب وحشت کی نماز نہیں ہے، اب ہدیے کی نماز ہے. لیلۃ الدفن، دفن کی رات، وہ پوری رات بڑی قیامت خیز رات ہوتی ہے. تو وہ ہم سے مسلم علی میں چوتھے امام نے اس رات کے لیے خدا سے فریاد کیا ہے کہ خدایا ہمارے اوپر رحم نازل کرنا جب وہ رات آئے گی کہ جب ہم کو قبر میں لٹایا جائے گا. لہذا بہرحال ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال طرف. پونے سے فیروز بھائی کا سوال ہے حضور کہ ہم نے سحر کھائی اور اس کے بعد پھر روزے کی نیت کر لی. نیت کرنے کے بعد ابھی 10 منٹ 15 منٹ باقی تھا اور پیاس لگ رہی تھی، ہم نے سوچا پھر پانی پی لیں، تو کیا پی سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم روزے کی نیت کر چکے. کوئی حرج نہیں ہے. ہم جب پہلی تاریخ کو پورے 30 دن کی نیت کرتے ہیں فیروز بھائی تو مسلسل کھاتے ہیں نا، کوئی بات نہیں ہے. روزے کی نیت کر لیا، دعائے سحر پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا اور آخر میں گئے ٹوتھ برش سے کہ دانت صاف کر لیں، دن بھر صاف رہے ہمارا، اور اس کے بعد پھر ایسا لگا کہ پانی پینا ہے تو ابھی تو وقت باقی ہے تو پانی پی لیا. سب کچھ کرنے کے بعد آخر پانی. وقت رہنا چاہیے. جی، وقت کے رہتے ہوئے آپ نے کچھ بھی کیا جائز ہے. جی، تو وقت اگر ہے تو آپ کھا پی سکتے ہیں، وقت ختم ہو گیا تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. نیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیت تو یقیناً آپ حکم ہے کہ آپ پہلے ہی دن پورے مہینے کی نیت کر لیجئے. روزانہ نیت کریں، روزانہ نیت کیا چیز ہے؟ زبان سے یہ دہرانا کہ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں 70ویں ماہ مبارک رمضان کا واجب قربتاً اللہ، یہ اپنا بھی دہرائیے. آپ اٹھے ہیں، سحر کھا رہے ہیں، تو یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ اسی لیے تو اٹھے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. سحر اسی لیے تو کھا رہے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. یہ نیت ہو گئی آپ کی. اسے زبان سے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگلا سوال فیروز بھائی کا یہ ہے کہ نماز وتر میں جو سوروں کا حکم دیا گیا ہے، ان سوروں کے علاوہ ہم ادھر ادھر کوئی دوسرا سورہ قرآن مجید کی کسی اور پارے سے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو آسانی کے لیے معین کیا گیا ہے کہ یہ سوروں کو پڑھ لیجیے آپ. لیکن اگر آپ مثلا سورہ نبا پڑھنا چاہتے ہیں، یاد ہے آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی سورہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور یہ تو ظاہر ہے کہ مستحبی نماز ہے. اس میں حکم دیا گیا اگر یہ 3 سورہ کی جگہ 1 سورہ پڑھ لیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، 2 پڑھ لیں گے تو بھی نماز ہوگی، اور طویل سورہ 2 3 پڑھ لیں تو بھی ہو جائے گی. بالکل ہو جائے گی. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ جو بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ تو صرف ایک طریقہ بتایا گیا ہے تاکہ آدمی اسی طریقے سے پڑھتا رہے، کنفیوز نہ ہو کہ ہم کیا پڑھیں. اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی یہ نماز تو پڑھنا ہے ہم کو، مگر کیسے پڑھنا ہے یہ نہیں معلوم. تو لاؤ کتاب میں دیکھ لو، کتاب میں طریقے لکھ دیے گئے ہیں آسانی کے لیے. ممبرا سے سوال ہے حضور، ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے قریب میں مدرسہ ہے، مدرسے سے اذان کی آواز آتی ہے، اسی وقت ہم اپنے گھر میں کھڑے ہو کر کے اذان کہیں اور کہہ کر کے نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ نماز وقت، اذان وقت پر ہو رہی ہو. ایسا نہ ہو کہ پہلے ہو جائے.
چند منٹ پہلے ہو رہی ہو تو ایسا نہیں ہے، وقت پر اذان ہو رہی ہو. مثلاً ہمارے بازار میں جہاں ہم رہتے ہیں پہلی ہی ماہ مبارک رمضان کو 6 منٹ پہلے اذان ہو گئی، اور اب وہ تمام اہل سنت حضرات جو کہ اب اللہ اکبر پر روزے کھولتے ہیں سب نے تقریباً، جو کچھ ہوشیار تھے وہ بچے، باقی سب نے روزہ کھولا، اور اس کے بعد اسی مائک پر اعلان ہوا کہ غلطی ہو گئی، آپ لوگ ٹھہر جائیے، رک جائیے، سب کچھ اعلان ہوا. کوئی ناراض ہوا کچھ بہرحال تو خیر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کوشش یہ کیجیے کہ ٹائم ٹیبل پر ہو رہی ہو نماز. انشاءاللہ بر وقت ہوتی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے معمولاً، لیکن اگر گھر میں آواز آ رہی ہے، ٹی وی پر اذان شروع ہوئی ہمارے شہر کے افق کے مطابق، تو ہم نے گھر میں اذان اقامت کا اور نماز شروع کر دیا، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ اذان پوری ہو یا نہ ہو، مدرسے کی اذان پوری ہو یا نہ ہو، مسجد کی اذان پوری ہو یا نہ ہو، ہم خود سے اذان اقامت کہہ کے، یہاں تک کہ بغیر اذان و اقامت کے بھی ہم نے آواز سنی، ہمیں کوئی کام سے جانا تھا، سفر میں جانا ہے، ٹرین ہے ہماری، ہم نے جیسے ہی اذان اللہ اکبر کی آواز سنی ویسے ہی بغیر اذان اقامت کے صرف ہم نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، نماز صحیح ہے. لیکن بہرحال عام حالات میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھیں. جزاک اللہ. انہی کا ایک سوال اور ہے حضور کے، اذان کے کتنی دیر کے بعد روزے دار کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے بھائی، کوئی مکروہ وکروہ نہیں ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے. جب نماز کا وقت ہو گیا اذان کا، روزہ مقبول ہے خدا کی بارگاہ میں، صوم مقبول. کوئی ایسا نہیں ہے مکروہ وکروہ نہیں ہوتا ہے. یہ در اہل بیت سے دور ہونے والوں کے ہاں روزہ مکروہ ہوتا ہے. مذہب اہل بیت میں، شریعت حقہ میں، یہ جو فقہ جعفری ہے، جب اذان کا وہ ہو گئی تو وقت ہو گیا اور وہیں سے روزہ کھل گیا، ہمارا قبول ہے. ہلو 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 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا، جی میرا سوال یہ تھا کہ میں نماز شب جی 5 رکعت پڑھتی ہوں، کچھ طبیعت کی وجہ سے 11 بجے رات کو پڑھ لیتی ہوں میں، جی رات 11 بجے پڑھ لیتی ہوں. ٹھیک. 2 رکعت نافلہ، 2 رکعت شفا اور 1 رکعت وتر. تو جی. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی ہوں میں، حالانکہ کرسی ٹیبل پر ہی پڑھتی ہوں، کھڑے رہ کے واجب نماز جی صرف سیدھا ٹیبل پہ کرتی ہوں، تو وہ نماز شب بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی. جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور وہاں نہیں، اور ویسے واجب نماز بھی میں سب کھڑے رہ کے ہی پڑھتی ہوں. جی ہاں، تو وہی مجھے پوچھنا تھا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ہاں بس یہی پوچھنا تھا. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں اس وقت نہیں ہے. کہاں سے آپ کال کر رہی ہیں؟ میں یاری روڈ سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیے، مولانا بھی آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. جی 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 شکریہ. خدا حافظ. جی حضور، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم اگر کسی عزیز کے گھر گئے اور عادتاً سامنے سے وہ شخص پانی لے کے آیا اور اس نے پانی دیا اور ہم نے پانی پی بھی لیا، اس کے بعد خیال آیا کہ ارے ہم تو روزے سے تھے، تو اب ہمارے روزے کا کیا ہوگا؟ اگر بھول کے پیا ہے، واقعاً انسان کو یاد نہیں تھا، روزہ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ذرہ برابر بھی انسان کو یاد آیا اور اس نے پی لیا تو روزہ باطل ہے. اس پہ قضا اور کفارہ دونوں آ جائے گا، جان بوجھ کے اگر کیا ہے. لیکن بھولے سے کیا ہے، یاد نہیں ہے، تو روزہ صحیح ہے، بشرطے کہ پانی پیتے وقت ہی اگر یاد آ جائے تو فوراً رک جائے، کلی کر دے، کچھ بھی ہو. یہ نہ سوچے کہ میں اتنی قیمتی قالین پہ بیٹھا ہوں، اسی گلاس میں واپس پانی ڈال دے، منہ میں روک لے، جا کے بیسن میں کہیں تھوک دے. اگر یاد آ گیا فوراً تو اس وقت
رک جائے فوراً، ایسا نہ ہو کہ اب تو پی لیا تو پی جائیں، ایسا نہیں ہے، جہاں پہ جب میں یاد آ جائے وہیں پہ رک جانا وہیں چاہیے. رک جائے. جی ٹھیک ہے، تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے نہیں، گا. روزے پہ ایسا نہیں کوئی پڑے گا. شکریہ. البتہ اگر مستحبی روزہ ہے اور اگر کوئی پانی نہیں، کھانا کچھ بھی لا کے دے تو بغیر کچھ بتائے ہوئے آرام سے آپ روزے افطار کر لیں، روزے کا پورا ثواب ملے گا، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. واہ. ناظرین، ابھی ہمارے پاس 10 منٹ بچا ہے اور آج اتفاق ہے ابھی تک کہ لکھنؤ سے کوئی کال نہیں آئی ہے. روزانہ کالس آ رہی تھی ہمارے پاس اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارا پروگرام تو دیکھ رہے ہوں گے، مگر آپ کی کال آتی ہے تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں، واقعی آپ نے آج کا بھی پروگرام دیکھ لیا. اور ابھی 10 منٹ ہے، آپ ابھی کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ بس موجود ہے اسکرین پہ، سامنے نمبر موجود ہے، اس نمبر کے اوپر کال کر کے آپ ابھی اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. سوال حضور ممرہ سے ہماری. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، ابھی مولانا بولے نا کہ وحشت کی نماز مرد میں پہلی رات پہ پڑھنے کا، لیکن ہم لوگ مغرب عشاء کے بعد روز وحشت نماز پڑھتے تو وہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک. یعنی کوئی بولتا ہے کدھر نہ کدھر تو کوئی مرتا ہے، دفن تو ہوتا ہی ہے، تو اپنے کو روز ایوری ڈے وحشت نماز پڑھنی چاہیے. تو وہ پوچھ کے بولنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں، بس. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ بامبے سے، ڈوگری پر. ٹھیک، بہتر. خدا حافظ. ایک سوال ہے حضور کے، لوگ کہتے ہیں حکم شریعت یہ ہے کہ بلا وضو قرآن مجید کو نہیں چھونا چاہیے. بہت سی دعا کی کتابیں ہیں جس کے اندر قرآنی سورے لکھے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو چھوا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کے لیے یہ حکم ہے کہ بغیر وضو کے نہیں چھوا جائے گا، بغیر طہارت کے نہیں چھو سکتے. لا یمسہ الا المطہرون، طہارت کے لیے. اب قرآن کی آیت جہاں پر بھی لکھی ہے بغیر وضو کے اس کو نہیں چھو سکتے. قرآن کی آیت اسٹیکر کی صورت میں ہو تو بھی نہیں چھو سکتے. قرآن کی آیت دعاؤں کی کتاب میں ہو تو بھی نہیں چھو سکتے. دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں ہم، وضو نہیں ہے، لیکن اس دعائے کمیل میں بعض جگہ پر قرآن کی آیت ہے، تو دعا کے جملوں کو تو ہم بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں اگر ہاتھ پڑ جائے، لیکن قرآنی آیت جو اس میں لکھی ہے اس کو بھی نہیں پڑھ سکتے، نہیں چھو سکتے. پڑھ سکتے ہیں، نہیں چھو سکتے. لہذا قرآن پڑھتے وقت ہمیں مکمل طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم طہارت سے ہوں، چاہے وضو یا غسل جو بھی ہو، طہارت ہونی چاہیے. واضح ہے، اسی لیے ہندوستان میں چھپنے والے کتابوں قرآن کے اوپر لکھا رہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی خود قرآن کی آیت ہے کہ سوائے مطہرون کے جو پاک و پاکیزہ ہیں ان کے علاوہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتے. جی. تو قرآن مجید کے سوروں کی تلاوت کرنی ہوگا اگر موبائل سے تو اس کے پہلے وضو کر لے تب موبائل چھوئے؟ نہیں، موبائل کے سے کوئی حرج نہیں ہے. موبائل میں ہمارا ہاتھ اس کے حروف پہ نہیں پڑ رہا ہے. جی. موبائل پہ جو دعا کی کتاب میں چونکہ اوراق پہ ہمارا ہاتھ پڑ رہا ہے، نہیں سطر کے اوپر ہمارا ہاتھ پڑ رہا ہے، لیکن یہاں اسکرین کو ہم ٹچ کر رہے ہیں، حروف کے اوپر ہمارا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے موبائل تو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ. انہوں نے ایک سوال اور کیا حضور کہ نماز میں جیسے ہم لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ نماز پڑھیے تو مکمل طور پر پردہ ہونا چاہیے، سر ڈھکا ہو، ہاتھ گھٹے تک ڈھکا ہو، پیر ڈھکا ہو، وغیرہ وغیرہ. تو کیا قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں اسی طریقے سے باپردہ ہونا چاہیے؟ بہتر ہے. بہتر یہ ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم پورے اہتمام کے ساتھ کتاب خدا کی، اللہ کتاب کی تلاوت کریں. خدا سے بیٹھ کے باتیں، جب خدا ہم سے باتیں کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں ہم تو خدا سے باتیں کر رہے ہیں نا، تو پورے احترام کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ. لیکن واجب نہیں ہے، نماز میں واجب ہے. نماز بغیر حجاب کے صحیح نہیں ہے. قرآن بغیر حجاب کے پڑھ سکتے ہیں. واہ. ہلو. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی 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 ابھی روزہ رہتے ہیں نا، یہاں پچھڑ کے پانی پہ تو چلے گا کیا؟ کیا ہوا؟ آپ پھر سے کال کیجئے، ہم آپ کا سوال سن نہیں سکے اور کال کٹ گئی، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار پھر آپ کال کیجئے۔ ایک سوال اور تھا حضور اسی پہ کہ قرآن مجید کو چھونے والے مسئلے میں، کہ اگر انگلش کا فونٹ ہو تو اسے چھوا جا سکتا ہے؟ اگر قرآن کی آیت انگلش فونٹ میں لکھی ہے تو نہیں چھو سکتے، قرآن کی آیت اگر ہے تو نہیں چھو سکتے۔ آیت کسی بھی ٹرانسلیشن فونٹ ہے، میں ہو اگر ترجمہ ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن خود مکمل قرآن انگلش میں لکھا ہوا ہے، آیتیں لکھی ہیں، پھر بالکل تو ویسے ہی فونٹ عربی کا مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ عربی میں ہو، فارسی میں ہو، اردو میں ہو۔ جی ٹھیک۔ ایک سوال اور، نماز شب 11 بجے ہم پڑھتے ہیں اور 5 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت اور 1 رکعت کر کے۔ واجب نمازوں میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پڑھ لیتے ہیں علالت کی وجہ سے، لیکن نماز شب میں ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو کیا یہ نماز درست ہو جائے گی؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو معذرت، پہلے جب میں نے کال کیا تھا آپ نے سلام کیا تو آپ کی آواز نہیں آئی تھی، جی انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، تو اس کے لیے معذرت ہے۔ اچھا، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز شب پڑھ رہی تھی پرسوں، تو میں نے غلطی سے قنوت پڑھ دیا تھا، تو اس کے لیے کیا کر سکتے؟ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو نماز میرا سوال ہے آواز شف یعنی آپ نے کس رکعت میں قنوت پڑھ دیا؟ جی، غلطی سے نماز شب میں جو ہے میں نے اچھا، نماز شب میں، جی اچھا اچھا اچھا، ٹھیک، جی مجھے اس کا بتائیے۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال آپ کا نہیں ہے؟ جی نہیں، ابھی میں نے کیے تھے ابھی 2 سوال۔ بہتر جی بہتر بہتر، خدا حافظ فی امان اللہ۔ جی حضور، نماز شب 5 رکعت پڑھتے ہیں۔ نماز شب اگر آپ مجبور ہیں اور آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور آپ 5 رکعت ہی پڑھ رہی ہیں تو بھی قابل قبول ہے، مقبول ہے۔ یہاں تک کہ آپ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں تو بھی قابل قبول ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز شب تو واجب نہیں ہے، لیکن خداوند عالم یہ دیکھتا ہے کہ کون میرا بندہ اس نماز کو اہمیت دے رہا ہے، کون میری عبادت کے لیے اس رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہیں تو کھڑا ہو رہا ہے۔ تو اب وہ بیٹھ کے بھی اگر آپ پڑھ رہی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خداوند عالم تو جانتا ہے کہ طاقت و توانائی کتنی ہے ہمارے جسم میں، تو اگر آپ 11 کی جگہ 5 رکعت پڑھ رہی ہیں تو بھی کوئی صحیح نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر طاقت ہوتی ہے آپ کے جسم میں تو آپ 11 رکعت پڑھتی ہیں، کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں تو بھی صحیح ہے، کیونکہ طاقت اور توانائی نہیں ہے اس لیے پڑھ رہی ہیں، تو ہر حال میں صحیح ہے۔ انشاءاللہ مولا قبول کرنے والا ہے اور وہ نیتوں سے واقف ہے۔ جب واجب نمازیں آپ یعنی کرسی اور ٹیبل کے اوپر پڑھ رہی ہیں تو یقیناً آپ کے ساتھ مجبوری ہے اور پروردگار واقف ہے آپ کی مجبوری سے، تو آپ نماز پڑھتی رہیں، اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ایک سوال اور ہے نماز شبی سے متعلق، نہیں نماز وحشت سے متعلق ابھی آپ نے جواب دیا تھا۔ نماز وحشت کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم روزانہ درمیان مغربین نماز وحشت پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی مرا ہی ہوگا، تو کیا یہ عمل ہمارا درست ہے؟ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو بھی آج کی شب میں دفن ہوا ہے ہم اس کو عطیہ کرتے ہیں رجا کی نیت سے، اکٹھا 10-20 کا نام بھی اگر آ جائے تو لے سکتے ہیں، صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ انسان اگر روزانہ اپنے واجب نمازوں کی طرح ایک نماز وحشت کو بھی واجب سمجھ کے پڑھنے لگتا ہے، یعنی عادت بنا لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ اس کو رجا کی نیت سے پڑھیں گے،
کہ اگر کوئی مرا ہے تو ہاں اس تک پہنچ جائے. ہاں، اس رجا کی نیت میں 2 4 10 نام بھی اگر آپ لے لیں گے تو بھی صحیح ہے. یعنی لوگوں کے نام لے لیں جو زندہ ہیں. نہیں، جس کا اگر معلوم ہوا کہ 10 موت ایک ساتھ خبر آ گئی، خبر آئی تب نا. ہاں، اگر 10 کسی کی اور کا خبر آ نام نہ لے گئی، لیں. 10 کی خبر آئی اور وہ 10 کے 10 جو ہے وہ مثلا الگ الگ شہروں میں تھے، 10 جگہ تھے. اب ہماری ہمت نہیں ہے، کیونکہ نماز وحشت جو ہے یہ نماز لیلۃ الدفن، یہ ایک نماز ایک آدمی کے لیے ہے. خدا نہ خاصہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک ہی گھر کے 3 4 لوگ مر گئے، تو ہم یہ سوچیں کہ 3 4 کو ایک ساتھ ایک ہی نماز میں. تو یہاں پر آغا سستانی دامت اللہ العالی کا فتویٰ یہ ہے کہ رجاءً کہیں گے کہ ہم پڑھتے ہیں نماز رجاءً فلاں فلاں کے ثواب کے لیے، صرف رجا کی نیت سے کہ امید ہے کہ ثواب میں سب شامل ہو جائیں. بس شکریہ. آخری سوال، ہمارا وقت اختتام قریب پہنچ رہا ہے. ابھی ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ نماز شفع میں ہم غلطی سے قنوت پڑھ لیں تو کیا حکم شریعت ہے؟ نماز صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ بعض مجتہدین نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ نماز شفع میں بھی قنوت پڑھ سکتے ہیں. تو اگر کسی نے فتویٰ دیا مطلب اجازت دی ہے تو اس کا مطلب یہ عمل اگر کسی سے ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انسان کے ہوش و حواس کے کنٹرول کے لیے شاید اس طریقے سے بعض علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہارا ہوش و حواس کتنا ہے، کیا تم عادت کی طرح ہر 2 رکعت پہ تم قنوت پڑھ رہے ہو یا نہیں. عادت نہیں ہے بلکہ عبادت کی طرح پورے ہوش و حواس کے ساتھ پورا ذہن اس میں نماز میں ہے کہ اس میں قنوت نہیں پڑھنا ہے اور اس میں پڑھنا ہے. اس میں پڑھنا ہے. تو بہرحال نماز صحیح ہے، اس نماز میں کوئی حرج و کوئی اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے غلطی سے پڑھ لیا ہے نماز شفع میں قنوت تو نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن عام طور پر جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں عمل اسی اعتبار سے انجام دینا ہے. ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ہمارا وقت ہو گیا مکمل. ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل سے شب قدر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. آپ سے ہماری درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ خصوصیت کے ساتھ جتنے بھی مریض ہیں، بیمار ہیں، ان سب کی صحت یابی کی دعا فرمائیں. خاص طور سے ہمارے بردر ان لا ہیں، بڑے بہنوئی جناب سرفراز احمد صاحب، یہی ممبئی میں ممبرا میں رہتے ہیں. بہت سخت علیل ہیں اور ان کو موذی مرض ہو گیا تھا جو اپنے آخری منزل پہ پہنچ گیا، اور اب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے. بس آپ گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ دعا اتنی فرمائیے کہ اللہ ان کی پریشانیاں جلد از جلد دور فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، فی امان اللہ.